حضرت بابا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا درویش ہے، رب دا قرب والا ہے، عبادت کر رہے نے، سنیو نا کچھ لوگ آپ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے، بابا جی خود تی اللہ اللہ کر رہے ہو مگر توڑی اللہ اللہ کرن دا کے فائدہ ہے؟ رب دے درویش نے کیا اپنا واقعہ بیان کرو، انہاں کیا بابا جی توڑے قریب پڑوس دے ایک رنڈی رہندی ہے، گمراہ عورتیں نوجواناں نو بھی گمراہ کر دیے، انہیں یشی دا اڈا کھولیا ہوئے، تو درویش کیسے اگر تیری تبلیغ تیری اللہ اللہ دی وجہ تو دیتی اثر نہ ہوئے؟ رب دے ولی نے کیا اگر اے بات ہے بس تسی چلے جاؤ، آج رات دی مہلت دے دیو، میں جانا تے میرا رب جانے۔ آج کوشش کرنے تعلق نسبت، رات ہو گئی، سورج ڈل گیا، اندھیرا پہ گیا، رب دا درویش بندہ اپنا مصلی اٹھا کے بی بی دے دروازے دے سامنے بچھا دیتا، جو بھی آندے درویش دی داڑھی ویک کے چہرہ ویک کے واپس لوٹ جاندے، حیا جاندی ہے۔ آج کوئی بابا دروازے تے بیٹھے خیر ہوئے، بڑی دیر گزر گئی، اندروں مالکن بی بی اپنی نوکرانی نو کہندی ہے ذرا دروازہ کھول پتہ کر کوئی گاہک نہیں آیا، آج کوئی ملن والا نہیں آیا، کوئی ملاقاتی نہیں آیا۔ دروازہ خادمہ کھول دیے، کہندی ہے بی بی جی غضب ہو گئے ہے، کوئی چٹی داڑھی والا بابا درویش دروازے دے سامنے بیٹھے، ہر آن والا ویک کے واپس چلا جاندے، انہیں جا کے کیا بی بی کہندی ہے جا بابے نو کہے بابا اے مسجد نہیں، اے مدرسہ نہیں، اے عبادت گاہ نہیں، اے کیس تیرنڈی عورت دا کمرہ ہے، ادا دروازہ ہے، ادا مکان ہے، جا اپنا مصلی اٹھا، اے تیری جگہ نہیں، اے مقام تیرا نہیں، اے بری جگہ ہے، بدنام ہو جائے گا، ساڑی روزی وچ لت نہ مار۔ جا کے خادمہ کہندی ہے، درویش مسکرا پیا، فرمایا اپنی مالکہ نو جا کے کہے جتنی رات وچ کمائی کرنی ہے او پیسے میرے کولو لے لے، آج دی رات میرے نامے لا دے۔ خائے خادمہ نے جا کے کیا بایزید بستامی دا پیغام پہنچیا، بی بی خوش ہو گئی، چلو رستے دا ایک آنٹے نکل جائے گا، آج بابا بھی اس رنگ وچ رنگیا جائے گا، پر انہوں پتہ نہیں جدے تے کملی والے دا رنگ چڑھیا ہوئے۔ ساری دنیا زور لائے او رنگ نہیں لا سکنی، کیونکہ دنیا نہ رنگ نہیں، ایک کملی والے نہیں سچی محبت نہ رنگے۔ اور اسے ہی رنگ دے متعلق حضرت میاں صاحب عارف کھڑی بولیاں فرمند نے کچا رنگی للاریاں والا اوے چڑھدا لیندہ رہندہ پر عشق تیرے دا اے رنگ محمد تے چڑھیا کدی نہ لیندہ۔ جس سے بابا جی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی بچھا کے بیٹھے نے، خادمہ جا کے کہہ دیئے بی بی بابا اٹھن والا نہیں آ، کہندے فیس لے لے رات میرے نامے لا دے، جلدی کر بابے اندر بلا۔ اللہ دا درویش چلا گیا اندر چلا گیا، بابا جی اتنی فیس ہے، فرمایا ڈبل لے لے غم نہ کر، پر پابند میری رویں گی۔ بالکل بابا جی، ہاں اس تو وڈی عزت تو وڈی کیڑی چیز ہو رہی جو حکم
حکم کر سو میرے اللہ دے پیارے محبوب ولی اللہ نے کیا صوفی باسبا نے کیا بی بی انج کرنا غسل کر لے کپڑے تبدیل کر لے ذرا چادر اوڑھ کے آ جانا بی بی کر کے آ گئی آپ نے فرمایا انج کرنا ذرا مصلی بچھانا کھڑی ہو جانا 2 رکعتاں دی نفل دی نیت کر لینا بابا جی میں تے کدے کیتا ہی نہیں مینوں تے کوئی پتہ ہی نہیں آپ نے فرمایا چل کدے تو نہیں کیتا نا میں جو کچھ بھی کرنا ہے انج کر لے میں بھی نیت کرنا ماں میرے پیچھے پیچھے کر دیا میں جانا تے میرا رب جانے سنیو سنیو میرے نبی پاک دے غلاموں بابا جی نے 2 رکعت نماز نفل دی نیت فرمائی ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے انتظامیہ نے دوست آپ کو لا رہے ہیں اللہ نے دیتے ہوئے جو دل کھول کے دے سو اللہ ہو اور سمجھو جی میں آگے بھی کئی باری عرض کیتا یہ دل کھولنے تے آگئی آج ہی میں ایک حدیث شریف پڑھ رہے سا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جڑا کروڑ پتی کسے اللہ نے رستے وچ ایک مال خرچ کرنا اساں رائی نے برابر ثواب لکھ پتی اگر دینا تو اساں اس تو تھوڑا یا زیادہ ثواب حضور کو پوچھے گا کملی والے اگر کوئی بندہ غریب ہے تا اس کو ایک ٹائم نہیں کھانا وہی اللہ نے رستے چاہ دینا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر غریب ایک ٹائم نہ کھانا وہی چاہ دینا تا ان سمجھ لو کہ جڑا کروڑ پتی ہے اس پورے نہ پورا کروڑ اللہ نے رستے جمال خرچ کر چھوڑا کملی آلے انج کیوں فرمایا اس غریب کو لئی ایک روٹی اگر کروڑ پتی کدی روپیہ 10 روپے چاہ دیتے تو اس کو تو اور بھی پیچھے بوم بچوانا غریب کو تو ای روٹی اسا کہ چل ونجن دیس لہذا اللہ مال لی تعداد نہیں ویکھنا او اخلاص تکنا کہ بندہ کس نیت نال میرے رستے وچ مال دے رہا جی سنیو نا بابا جی نے کیا انجی میرے پیچھے کر دیا قیام کیتا رکوع دی اندر گئے سجود دی اندر گئے حضرت بابا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جبین اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکائی تسبیحاں پڑھیاں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ دیاں تسبیحات پہ پڑھ دینے تے انج پہ عجاب دے رو کے التجا پہ کر دینے وڈیاں میرا والی اسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اے میرے مالک میرا کم سی گناہگار نو تیری بارگاہ دے اندر جھکا دینا رستہ دس دینا ہن ایدی دل دی دنیا بدلنا تیرا کم ہے یا اللہ دلاں دے بھید جانن والے مالک لکھیاں ہویاں تقدیراں مٹان والیا تو ہی جان دے ایدی تقدیر وچ کی لکھیا وے اے میرے ربا مینوں تے اتنا پتہ ہے تو مالک ہے لکھیاں ہویاں تقدیراں مٹا سکنے اے گناہگار ہے زانی ہے بدماش ہے پر میں تیری بارگاہ وچ جھکا دیتی ہے میرے ربا اگر ایدی تقدیر نہ بدلی خیال کر لے دن چڑھے گا میرے ربا اے تیرا نیک بندہ بھی بدنام ہو جائے گا تو آپ کی ہے کہ نیکا نل اپنی دوستی کرو آج راتی میں اپنا تعلق دی نل بڑھائے میں کیا
ہے میری من انہیں میری مان لیتی ہے میں تیری بارگاہ وچ لے کے آ گیا ماں ہن کرم دے دروازے کھول دے جدو نماز ختم ہوئی حضرت بایزید بستامی کہنے نے میرے کنہ وچ کدھروں غیب چو آواز آئی بایزید انہوں اس نظر نل نہ ویکھی بلکہ اللہ دی نیک بندی بن چکی ہائے ہائے بابا جی کہنے نے سلام پھیریا سلام پھیر کے میں ویکھیا تے بی بی وقت سجدے وچ گری ہے روندی پئی ہے کہندی او اللہ دیا محبوبہ یقین ہو گیا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے پھر مشکل روے نہ کائی بابا جی مہربانی فرمائی نے کرم دا دروازہ کھل گیا ہے حضرت بابا جی نے کیا کی ویکھیا بھی رو کی عرض کر دیئے بابا جی سجدے وچ گئیاں قسمیں پیدا کرنے والے دی مالک نے پردے اٹھا دیتے بس ویک کے دل دی دنیا بدل گئی ہے میرا رب پچھلے معاف فرمائے بابا جی میں وعدہ کرنی آن والی زندگی دے اندر اس مالک دی بارگاہ بھی سجدہ ریز ہوانگی برائی نہیں کرانگی اللہ اکبر اللہ دے پاک ولی نے عرض کی تھی میرے ربا تو کتنا کریم ہے اگر کوئی سچے دل نہ لے ایک واری تیری بارگاہ بھی جھک جائے تو اپنی مہربانی دے پردے اٹھا لینا میں کرم دے دروازے کھول دینے اپنے بندے تے کتنا مہربان ہونے اسے وجہ تو کہن والے نے کیا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پامن والا مولا چنگے جے ساڑے نصیب کری ساڑا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریت کلمہ نصیب کری پڑھی لا الہ الا اللہ لا پڑھیے لا ہائے ہائے جڑا کسے دا پیار لے کے اس نی محبت وچ ڈبنے نا جی مالک نی محبت وچ درجہ بدرجہ نبی صدیق شہداء متقی پرہیزگار اس نے رنگ وچ اور یہی گل تے تاجدار گوڑلا نے کی تھی وحدت دا دریا جلالی ہر کوئی جس دی ڈرے سکھ بھرنے دی ہر دل وچ پر ورلیاں بھانڈا بھرے اے تکو سارے آئے ہیں سارے اللہ نے گھر وچ اپنے دل نہ بانڈا بھرنے واسطے مرادہ منگنے واسطے گناہ نہیں بخشش طلب کرنے واسطے آئے ہیں اس نہ کرم منگن آئے ہیں کئی بار کے گن ویسن تے کئی کسی نے جتی چھپا کے اگلا بھی ڈول ویسن ہاں آئے سارے ہیں نا سارے اللہ نے تک انہوں نے جتی چاونے والا بار ہوتا نہ آسی نا ساڑھے وچو ہی ہو سی نا اسی طرح اور جڑیاں وارداتا پاوے نے مسجد چان کے استخیال کرو توجہ کرو سکھ بھرنے دی ہر دل وچ پر ورلیاں بھانڈا بھرے جس بھی غوطہ اس وچ لایا او نصیر نہ مرے کیونکہ اس دریا
دیاں پٹھیاں چالاں اس دریا دیاں پٹھیاں چالاں جو ڈوبیا سو تریا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا یا سرور عالم صلی علی یا سرور کیا اعلی شان رسول اللہ کیا اعلی میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ جہاں جی سا میں پڑھ سا الا اللہ جہاں جی سا میں ایو کلمہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی میرے یا ربا میرے تو پہلا بھی جتنے نبی بھیجے نہیں سارے لا الہ الا اللہ پڑھایا وے انہاں دن جبریل دے ذریعے گفتگو کی تیا اے میرے یا ربا میرے تے کرم کیتا بھی وچوں جبریل نکال کے مینوں ڈائریکٹ کو تور تے بلا کے میرے نال کلام کرنا میں اے کتنی مینوں عزت دیتی یا اللہ میں ڈائریکٹ تیری گل سننا وا تو میری گل سن کے جواب دینے ایک مہربانی اور چاہ کرنا کلمہ بھی کوئی وکھرا چاہ دینا اے سارے نبی پڑھاؤندے رہنے جے کلمہ مل گیا میری ٹور اور ود جائے گی میری عزت ود جائے گی آواز آئی میرے کلیم تکڑی دے ایک بلڑے تے لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے دوجے تے زمین آسمان مشرق و مغرب شمال و جنوب جن و انس چرند و پرند حیوانات و نباتات جنت و دوزخ خشکی و تری علم و لا علم اے میرے نبی ساری جہان تے کائنات ایک بلے ہو جان مگر میرے سونے لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ بھاری بھاری ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا ادھا کوئی مقابلہ نہیں ادھا کوئی بدل نہیں ادھی کوئی مثل نہیں کیونکہ جڑا اقرار ہے نا ادھی وچ بڑا وڈا ہے نہیں کوئی مگر اللہ نہیں کوئی مگر اللہ 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 کہندے جنہیں مینوں ایک مان لیتے میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا نماز جمعہ واسطے آن والے ہو میرے مسلمان ویرو دل دیاں تختیاں تے فقیر دا جملہ لے کے جاوے ہو رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہو میری امت میرا رب پیا کہندے جنہیں مان لیتا ہے لا الہ الا اللہ ہاں نہیں کوئی مگر اللہ یعنی اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں او واحد اکیلے یکتا ہے رب نے کیا محبوبہ کہہ دے اپنی امت میرے یہاں بندیاں نو اوے جے کدے قیامت والے دن زمین دے برابر بھی گناہ لے کے میرے کو لاؤ گے کتنے گناہ زمین نے برابر جی زمین تک کو کتنی وڈی جی اللہ کہہ رہا اللہ کہہ رہا محبوبہ جے کہہ دے کدے زمین دے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے لے کے میرے کو لاؤ گے ہاں اگر ایک گناہ جڑا ہے شرک والا اگر میرے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرایا اگر شرک والا گناہ نہیں باقی گناہ اگر زمین دے برابر بھی لے کے آؤ گے تے اس کولوں بھی وڈی بخشش والا اپنے رب نو پاؤ گے فرمایا زمین نے برابر بھی گناہ لے کے آسو تا اللہ نہیں بخشش اس تو بھی زیادہ پاسو مگر ہاں اگر معافی نہیں تا ایک گناہ نہیں وہ شرک ہے
اللہ یہ چیز بالکل پسند ہی نہیں کہ کوئی دوسرا خدا اس نے مقابلے کھڑا کرو. یہ اللہ بات گوارا نہیں تھوڑی. باقی وہ بخشن ہار ہے، مہربان ہے. شرک نہ کرے ہو، اللہ یہ پسند نہیں. باقی گناہ جتنے بھی ہو سن تا اپنے مالکہ غفور الرحیم پاسو.